اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 91 تا 96۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب کہا گیا ان کو آمینو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالو کہنے لگے، نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے، ویکفرون بما وراءہ، اور انکار کرتے تھے اس کے علاوہ کے، وہو الحق مصدقا لما معہم، اور قرآن کریم برحق ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والے ہیں ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، فلم تقتلون انبیاء اللہ، کیوں قتل کیا تم نے انبیاء کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق سرا لائے ہے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلیلیں، ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تمہارے اوپر طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو وہ جو دیا تم کو، بقوت، قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، قالو کہنے لگے، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور نہ مانا، واشربوا فی قلوبہم العجل، اور پلا دیا گیا ان کے دلوں کو، العجل، بچڑی کی محبت، بکفرہم، ان کی کفر کی وجہ سے۔ قل آپ فرما دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، برا ہے وہ چیز جن کا حکم تم کو تمہارا ایمان دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ قل آپ فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر ہو دار آخرت، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصتاً، خالص تمہارے لیے، من دون الناس، اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کا تمنا کرو اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ ابدا، ہرگز یہ موت کا تمنا نہ کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خبردار ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور پاؤ گے تم ان کو، احرص الناس، زیاد حریص لوگوں سے، علی حیات، دنیاوی زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم، آرزو کریں گے ان میں سے ہر ایک، لو یعمر الف سنۃ، کہ ان کو 1000 سال عمر دی جائے، لو یعمر الف سنۃ، کہ ان کو 1000 سال تک عمر دے دی جائے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، اور نہیں ہے یہ بچانے والی ان کو، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، یہ بات کہ ان کو زیادہ عمر دے دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان کاموں کو، یعملون، جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہودیوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی طرف ان کو مائل کرتے تھے اور اپنا دین جو ہے نا اس کی دعوت دیتے تھے یہودیوں کو، تو یہودی کہتے تھے کہ ہم تو قرآن کریم کو نہیں مانتے، ہم تو صرف تورات کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ لیکن یہ بات بھی صرف ان کی منہ تک جو ہے نا وہ محدود تھی، عمل اس پر بھی نہیں کرتے تھے، تورات پر بھی عمل نہ کرتے تھے یہ لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الزامی جواب بھی دیے ہے، اور اس سے پہلے بھی کہ قرآن کریم جو تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، تورات کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور صفت موجود ہے جو آپ نے پڑھی ہے،
اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی منکر ہو، تو یہ دراصل تورات کا انکار ہے، جو تم جو ہے نا تورات پر منکر ہو، لیکن صرف منہ پر کہہ رہے ہو کہ ہم تورات کی ماننے والے ہیں۔ اور دوسری کہ آپ کو تورات میں انبیاء کے قتل کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا، بلکہ آپ کو تو ان سے بچنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے انبیاء کو قتل کیا۔ آیا آپ کو تورات میں اس کا حکم دیا تھا؟ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آپ کو دعوت بھی دیا، آپ کو سمجھایا بھی، اور آپ کو فرعون جیسے ظالم سے نجات بھی دلایا، اور پھر بھی آپ نے بچڑی کی عبادت کی۔ آیا آپ کو تورات میں اس کا حکم تھا؟ نہیں تھا، لیکن نہ تو تم تورات کو مانتے ہو، نہ قرآن کریم کو مانتے ہو، بلکہ آپ نے ضد کیا ہے، ضد کی وجہ سے آپ ظالم بن گئے ہو اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو۔ فرماتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جائے ان کو ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا کہنے لگے نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں اس کا انکار کرنے والے تھے۔ حالانکہ تورات میں کسی کتاب کا انکار نہیں تھا کہ آپ نے کسی کتاب کا انکار کرنا ہے یا کسی دین کا انکار کرنا ہے، لیکن انہوں نے انکار کیا تو یہ تورات پر عمل نہ ہوا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور یہ برحق ہے، تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن کریم لما معہم، ان کتابوں کا جو ان کے پاس ہے۔ قل آپ فرما دیجئے فلم تقتلون انبیاء اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تورات پر عمل کرتے ہیں تو تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن تھے، اگر تم مومن تھے تم انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تورات میں تو اس کا حکم نہیں تھا، آپ کہہ رہے ہو کہ ہم تورات پر عمل کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے پھر بھی اس کے بعد بچڑی کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کہ تم ظلم کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس سے پہلے بھی اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تورات دیا تو اس کے احکامات پر یہ عمل نہ کر سکے اور انکار کیا کہ یہ احکامات مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طور پہاڑ کو وہ لٹکا دیا، بلند کیا ان کی سروں کے اوپر، اور حکم دیا کہ اب تورات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ تو انہوں نے مانا، لیکن دل سے تب بھی نہیں مانا، کہنے لگے سمعنا وعصینا، سنا ہم نے لیکن ہم نے گناہ کیا اور ہم نے جو ہے نا مانا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا تم سے مضبوط وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، بلند کیا تمہارے اوپر طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہا گیا تم کو جو تم کو دیا گیا ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑو، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قالوا کہنے لگے سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور نہ مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، پلایا گیا ان کی دلوں میں العجل، بچڑے کی محبت کو، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ بچڑے کی عبادت سے تو انہوں نے توبہ کر لیا جیسے اس سے پہلے ذکر ہوا تھا، لیکن توبہ کے باوجود بھی ان کی دلوں میں بچڑے کی محبت وہ پیوست ہو گئی تھی۔ اس آیت سے اس کا ادراک ہو رہا ہے کہ انہوں نے بچڑی کی عبادت سے تو توبہ کی، لیکن دلوں میں اس کے باوجود بھی بچڑی کی محبت تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بچڑی کی محبت پیوست ہو گئی ہے ان کی کفر کی وجہ سے۔ قل آپ فرما دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو لیکن جو تم کو حکم دے رہا ہے تمہارا ایمان یہ بہت بری چیز ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ قل آپ فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ان آیت میں یہودیوں کو مبالغے کی چیلنج ہے کہ آپ تو کہہ رہے کہ آخرت کی جو بھی نعمت ہے، حصولی نعمت ہے، جو خوشحالی ہے، جو راحت اور سکون ہے، جو باغات ہے، جنت ہے، یہ سب ہمارے لیے ہے، یعنی یہودیوں کے لیے ہے، تو پھر آؤ میدان میں نکلو، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کرو کہ جو برحق ہو وہ زندہ رہے اور جو برحق نہ ہو اس پر موت واقع ہو جائے۔ پھر جو یہ کہہ رہے کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے تو پھر آئے میدان میں
اور کہہ لے وہ موت کا تمنا کر لے، دنیا میں اس کی وہ جو دنیا کی تکلیفات ہے اس میں کیوں زندگی گزار رہے ہیں، پھر وہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں تو وہ کے لیے جلدی کرے، ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان پر موت واقع کر دے، لیکن ان کی جرت نہ ہو سکی کہ وہ میدان میں آ سکے اور مبالغہ کا چیلنج قبول کر لے، کیونکہ ان کو اپنے کرتوتوں کا علم تھا، اپنے اعمال کا علم تھا کہ ہم کس قسم کے عمل کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ میدان میں نکلی تو فوراً ان پر موت واقع ہو جاتی، اور ان کو اپنا اپنا ٹھکانہ انہوں نے دیکھ لینا تھا کہ جہنم میں انہوں نے اپنا اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مبالغہ کے چیلنج کو قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ تو دنیا کی زندگی میں حریص ہے، دنیا کی زندگی یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے 1000 سال تک زندگی لمبی ہو جائے، ہم تو اس دنیا میں زندگی گزارے۔ جو عرب مشرق لوگ ہیں وہ بھی اتنی زیادہ عمر کی تمنا نہیں کرتے ہیں جتنی یہ لوگ زیادہ عمر کی تمنا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جتنا بھی لمبی زندگی ان کو دی جائے تب بھی ان کو جہنم کے عذاب سے یہ لمبی زندگی بچانے والی نہیں ہے۔ جیسا کہ شیطان کی زندگی وہ باعث اول تک ہے، لمبی زندگی ہے اس کے، لیکن پھر بھی ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، اسی طرح ان کا بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا، کبھی بھی ان کو جہنم سے چھٹکارا نہ ملے گا اگر ان کو زندگی لمبی دی جائے تب بھی۔ فرماتے ہیں قل، آپ فرماؤ، ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ، اگر آخرت کی جو گھر ہے وہ آپ کے لیے خالص ہو، آپ کے لیے ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک، من دون المؤمنین، اور کسی آدمی کے لیے نہ ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کا تمنا کرو اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ ابدا، فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز موت کا تمنا نہ کریں گے کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے خبردار ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور تم پاؤ گے ان کو زیادہ حریص اور لوگوں سے علی حیات، زندگی پر، زندہ رہنے پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وہ لوگ جو مشرک تھے ان سے بھی زیادہ حریص، یود احدهم لو يعمر الف سنہ، آرزو کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک کہ ان کو عمر دے دی جائے 1000 سال، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هو بمزحزحہ، اور یہ 1000 سال بھی ان کو نہیں بچانے والا ہے من العذاب، عذاب سے، ایعمرہ، اگر ان کو عمر دے بھی دی جائے، واللہ بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، بما، وہ کام، یعملون، جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔